السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے عمر میں، ایمان میں، کاروبار میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نماز عید الفطر کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ عیدگاہ میں جاؤ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ نماز عید الفطر کا طریقہ امام صاحب بیان کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ جان پاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جان پاتے ہیں، تو لہٰذا میں اس میں آپ تمامی حضرات کو نماز عید الفطر کا طریقہ مکمل طور سے بیان کر رہا ہوں، اور نیت بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے نیت کریں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھے سے میری اس ویڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ اچھی طریقے سے نماز عید الفطر ادا کر سکیں۔ حضرات، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، مگر آپ حضرات نیت زبان سے کر لینا افضل ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت کے معنی 2 رکعت نماز عید الفطر جائز 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اب جب آپ نیت باندھ لیں گے، نیت باندھنے کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، یعنی امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنے کے بعد میں امام صاحب تکبیریں کہیں گے اور مقتدیوں کو خاموشی سے تکبیر کہنا ہے، یعنی زور سے نہیں، خاموشی سے تکبیر کہنا ہے۔ جب ثنا ہو جائے گی اس کے بعد تکبیریں ہوں گی، تو سب سے پہلے جب امام صاحب ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد میں تکبیر ہوگی، تو تکبیر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، کانوں تک لے جانا ہے، امام صاحب کے پیچھے پیچھے دہرانا ہے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانا اور چھوڑ دینا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ جب پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تو آپ کو کانوں تک ہاتھ لے کر کے تو جانا ہے، مگر نیچے نہیں چھوڑنا ہے، اسے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ ناف کے نیچے جب آپ باندھ لیں گے اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، لہذا آپ لوگوں کو خاموشی سے اس قرأت کو سننا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت امام صاحب قرأت کریں گے، اسے سننا ہے۔ پھر جب تکبیر ہوگی تو آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو جانا، پھر خاموشی سے آپ کھڑے رہنا۔ پھر امام صاحب قرأت کریں گے، کیا کریں گے؟ قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گے، آپ کو خاموشی سے سننا ہے۔ اس کے بعد تکبیریں ہوں گی، یعنی تکبیر ہوگی، تو جب قرأت ہو جائے گی اس کے بعد تکبیر ہوگی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا۔ جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی، اور چوتھی مرتبہ جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لے جانا ہے، بلکہ رکوع میں چلے جانا۔ رکوع میں چلے جانا
اس کے بعد تسبیح پڑھنا رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کی صدائیں ہوں گی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد میں سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد التحیات درود ابراہیمی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد میں سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے آپ پڑھتے رہنا اور بغیر دعا کے امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، لہٰذا آپ حضرات پورا خطبہ سن کر جانا، اور عیدگاہ جب جانا تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور ایک دوسرے سے گلے لگنا، مصافحہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات کو ان ساری چیزوں پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرات، بہت سے لوگ جب امام صاحب تکبیر کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں تو آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، تو لہذا ایسا بالکل نہ کرے، آسمان کی جانب نہ دیکھیں، بہرحال اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھتے رہیں، اپنے سجدے کو جگہ کو دیکھتے رہیں۔ اللہ ان تمامی چیزوں پر عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔